الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم في طويل حديثه السعيد من بعض بغيره الشقي من شقي في بطن أمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگان دین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کے اندر پائی جانے والی انسانوں کی ظاہری بیماریوں کی دو وجہ ہوتی ہیں. یہ ظاہری بیماریاں جو انسانوں کے جسم کو، انسانوں کے دماغوں کو، ان کے ظاہری اور باطنی قوا کو عارض ہوتی ہیں، لاحق ہوتی ہیں، پیش آتی ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک بیماری وہ ہوتی ہے جس کے بیماری ہونے کا علم بیمار کو ہوتا ہے. دوسری بیماری وہ ہوتی ہے جس کے بیماری ہونے کا علم بیمار کو نہیں ہوتا. جن بیماریوں کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ وہ بیماری ہے، ان کا علاج آسانی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی کو پھر فکر ہوتی ہے کہ مجھے یہ بیماری لاحق ہے، اس سے مجھے نجات چاہیے، اس سے مجھے چھٹکارا چاہیے، اس سے مجھے راحت اور آسانی چاہیے، تو پھر وہ علاج کی فکر کرتا ہے. اور جن بیماریوں کا یہ حال ہو کہ بندے کو اس کی خبر ہی نہ ہو کہ یہ بیماری مجھ میں ہے، وہ اس کے علاج کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. اس کی بنیاد پر وہ بیماریاں بے علمی اور لا علمی کی وجہ سے لا علاج بن کر رہ جاتی. یہی حال دین کے اور شریعت کے اور مذہب کے امور اور تعلیمات کے بارے میں ہے. اب تعالیٰ نے اپنے رسول کی وساطت سے اپنے بندوں اور رسول کے امتیوں کو یہ بتلا دیا کہ فلاں فلاں کام کرنے جائز نہیں ہے، فلاں فلاں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، فلاں فلاں کام ممنوع ہے. تو جتنے برے کام، جتنے برے امور، جتنے منکرات اور جتنی ناپسندیدہ نامرضیات امور ہیں، وہ سارے کے سارے ان دو خانوں میں بٹتے اور تقسیم ہوتے ہیں. شریعت کی وہ باتیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ کرنے کی نہیں ہے، ان کے بارے میں بندہ خدا کی توفیق سے کسی حد تک احتیاط رکھتا ہے کہ کہیں یہ کام مجھ سے نہ ہو جائے. بہت سی باتیں اور بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اور شریعت کی بہت سی تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ اطلاع نہیں ہوتی کہ یہ نہیں کرنے کی، اس واسطے بندہ کر بیٹھتا ہے. تو جو علم میں ہوتی ہیں اس سے بچنا اور توبہ کرنا اور اللہ سے تعلق کو پھر جوڑنا اور اس گناہ پر شرمسار ہونا یہ آسان ہوتا ہے. لیکن جن گناہوں کا یہ حال ہو کہ ہمیں ان کے گناہ ہونے کی خبر نہ ہو، پھر ان سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ سے پھر ہم اس معاملے میں تعلق کو نہیں جوڑتے، پھر ہم ان گناہوں پر توبہ نہیں کرتے، ان پر شرمسار نہیں ہوتے، پھر حق تعالیٰ بھی اپنی توفیق کو ہمارے شامل حال نہیں کرتے. دین کے بارے میں آج یہ حال ہے کہ اس کی طرف سے بے پرواہی اور غفلت عام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ارشاد فرمائی تھی، اس کا ایک ٹکڑا ہے السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت، خوش بخت انجام کے اعتبار سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں سے عبرت پکڑے، نصیحت حاصل کرے. والشقی من شقی فی بطن امہ، اور بدبخت تو وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت لکھ دیا گیا، یعنی وہ گناہوں کا اس قدر عادی ہو گیا اور گناہ کرتے کرتے ہر گناہ کے ساتھ اس کے دل پر سیاہی کے نقطے لگتے لگتے دل اس قدر سیاہ ہو گیا کہ اب اس کو برائی معلوم نہیں ہونے لگی. اس کا حال تو یوں ہو گیا جیسے اس کا گناہگار مرنا ہی، گناہگار جینا ہی طے ہو گیا. اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرض کو بیان فرمایا ہے جو کم و بیش سب امتیوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ ہے دین کی طرف سے بے پرواہی اور غفلت. وہ اس حد تک کہ دنیا کی اندر پیش آنے والے جو برے حالات ہیں، ناگوار حالات ہیں، وہ جب کبھی پیش آتے ہیں، چاہے وہ معاشی لائن سے ہو، چاہے وہ
صحت و تندرستی اور بیماری کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ رزق کی فراخی اور تنگی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دیگر اور شکلوں کے اندر مصیبتوں کے اور تنگیوں کے آنے کی شکل میں ہو، ہوتا یہ ہے کہ بندے اس کو ان ناگوار حالات کو، ان مصیبتوں کو اور ان آزمائشوں کو جوڑ دیتے ہیں ظاہری اسباب سے۔ اسی جگہ وائرل اگر پھیل گیا، طاعون اگر پھیل گیا، کوئی وبا اگر پھیل گئی، تو کہتے ہیں کہ اس بیماری کا سبب ہوا کی خرابی ہے۔ بس یہ کہہ کر کے لوگ اپنی جان چھڑا بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ حال یا یہ تجزیہ یا یہ جائزہ ناکافی جائزہ ہے، ناکافی تجزیہ ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی شریعت تعلیم دیتی ہے، شریعت اس کا انکار نہیں کرتی، یا مذہب اس بات سے نہیں روکتا، یا علماء اس سے منع نہیں کرتے کہ آپ اس کے ظاہری سبب کو نہیں دیکھیں، بلکہ یہ کہتے ہیں جہاں آپ نے یہ تجزیہ کر لیا، یہ جائزہ نکال لیا کہ اس وبا کے اندر، اس وائرل کے اندر ہوا کی خرابی کی وجہ سے لوگوں کو بیماریاں لوگوں کے لیے عام ہو گئی ہیں، تو وہاں ایک قدم اور بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے یہ دیکھو کہ ہوا کے اندر خرابی خود بخود آئی ہے یا کسی نے ڈالی ہے۔ اگر خود بخود تو آ نہیں سکتی، کسی نے ڈالی ہے تو کس وجہ سے ڈالی؟ جو ہواؤں کے پیدا کرنے والا اور ان کے بھیجنے والا اور ان کو اچھا یا برا بندوں کے حق میں بنانے والا ہے، وہی ان کے اندر صحت مند اثرات کو اور مضر جراثیم کو ڈالنے والا ہے۔ جیسے چند چونٹیاں ایک قلم کو لکھتا ہوا دیکھ کر جس سے نقوش اور حروف بنتے جا رہے تھے، سیاہی بنتی چلی جا رہی تھی، کسی نے کہا کہ یہ نقوش اور حروف خود بخود بن رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو احمقانہ تجزیہ ہوگا کہ یہ نقوش اور حروف یعنی آپ کاپی پر جو بھی لکھ رہے ہیں، جن پر چونٹیوں کی نظر جا رہی ہے، اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ خود بخود بن رہے ہیں تو یہ احمقانہ جواب اور احمقانہ تجزیہ اور حماقت والی بات ہوگی، ناسمجھی کی بات ہوگی۔ جن کی نظر کچھ اوپر ہوگی وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ خود بخود نہیں بن رہے، ان کو قلم لکھ رہا ہے۔ ان کا تجزیہ بھی ناکافی تجزیہ۔ بے شک حروف اور نقوش جو بن رہے ہیں وہ قلم کے لکھنے کی وجہ سے ہے، لیکن کیا قلم خود بخود چل رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ قلم تو خود بخود نہیں چلتا، اس کو کسی چلانے والے کا ہاتھ درکار ہے۔ جو عقل مند تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ خود بخود بھی نہیں بن رہے، قلم خود بخود بھی نہیں چل رہا، بلکہ اس کے چلانے والا اس کا ایک متحرک اور با اختیار ہاتھ ہے، یعنی ہاتھ رکھنے والی ہستی ہے جو اپنے ہاتھ کو مستقل اپنے ارادے سے حرکت دے رہا ہے، جس کے نتیجے میں قلم کو حرکت ہو رہی ہے، اور قلم کی حرکت کی وساطت سے بالطبع پھر حروف اور نقوش وجود میں آ رہے ہیں۔ یہی حال کائنات کے جو احوال ہیں ان احوال کے سلسلے میں بندوں کے تجزیے کا ہے۔ کچھ ان احوال کے اور ان حالات کے اسباب کا جائزہ لے کر ظاہری سبب پر اپنی نظر کو روک لیتے ہیں، اور کچھ ظاہری سطح سے، ظاہری سبب سے کچھ آگے بڑھ کر اس کے حقیقی سبب تک پہنچنے کی ناقص کوشش کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو فکر کا وہ انداز اختیار کرتے ہیں جو انداز شریعت نے سوچنے کے لیے بتایا ہے۔ پھر وہ لوگ اپنے تجزیے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کی بتائے ہوئے تجزیے اور ان کی بتائی ہوئی رائے پر عمل کرنے میں سبوں کے لیے نجات اور سبوں کے لیے صحیح راستہ نکل آتا ہے۔ دین کی طرف سے بے پرواہی کی جو وجہ ہے وہ ظاہری حالات میں اسباب کے ظواہر پر اکتفا کر لینا ہے۔ جو بیماریاں، جو آزمائشیں، جو بلائیں، جو مصیبتیں، ظاہر ہے کہ کوئی بھی امتی اور کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے کمتر ہو یا برتر ہو، چاہے وہ علم نہ رکھتا ہو، چاہے وہ علم رکھتا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، ہر ایک، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ بات ہو رہی تھی دین کی اور شریعت کی باتوں کے سلسلے میں بے پرواہی اور لاپرواہی کی۔ اسی کا ایک مظاہرہ بھی سامنے آیا۔ ماشاءاللہ ہم عبادت کا کام انجام دینے آ رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے یہ کام انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ نیک کاموں کے انجام دینے کے اندر اگر ہم دوسروں کی تکلیف کا اور دوسرے گناہوں کا ذریعہ بن جائیں تو یہ تو ایسے ہوا جیسے ہم نے کوئی صاف، پاک اور شفاف اور شیریں پانی کے اندر نجاست کے قطروں کو ملا کر کے پی لیا، گندگی کے قطروں کو ملا کر کے پی لیا۔ تو جہاں ہماری یہ فکر ہو کہ ہم عبادت کو انجام دینے آ رہے ہیں، وہاں یہ بھی فکر ہو کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ فکر کا دو انداز ہے، ایک یہ کہ میں کسی کو تکلیف نہ دوں، اور دوسرا ہے مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔
ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جو بندہ یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہ دوں، اس کے احتیاط میں خاصا فرق ہوتا ہے اس شخص کے احتیاط سے جو یہ سمجھتا ہو کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ جو یہ سوچتا ہے میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کے احتیاط میں اختیاری اور غیر اختیاری، چھوٹی اور بڑی، ہر طرح کی احتیاط کی تدبیریں داخل ہوتی ہیں. اور جو یہ سوچ کے نکلتا ہے، یہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں تکلیف نہ دوں، پھر وہ اختیاری چیزوں پر تو غور و فکر کرتا ہے، لیکن غیر اختیاری امور کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی. غیر اختیاری امور یا معمولی جو باتیں ہیں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. تو سب احباب سے جو یہاں تشریف لاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں، چاہے عبادت کے لیے آپ کا جانا ہو، ہمارا جانا ہو، یا کسی اور کام کے لیے ہمارا جانا ہو، کیونکہ اسلام نے اور مذہب نے اور شریعت نے ہمارے ہر کام کو عبادت بننے کا ایک ڈھنگ اور طریقہ بتا دیا کہ تم اپنے ہر کام کو دین بنا سکتے ہو. جب ہم جائیں گے بازار کو، جب ہم جائیں گے کسی جگہ کسی سے ملاقات کے لیے، جب ہم جائیں گے مسجد کو عبادت کے لیے، تو نہ صرف مسجد کا آنا عبادت ہوگا بلکہ بازار سے سودا لانا بھی عبادت ہوگا، اگر ہم وہاں ان امور کی رعایت کریں جن کی رعایت کا حکم ہے. ہمارا جاب پہ جانا عبادت ہوگا اگر ہمارا جاب پہ جانا ان باتوں کی رعایت کے ساتھ ہو جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے. اسی طرح ہم کسی سے ملاقات کو جائیں تو وہاں پر بھی اس کے آداب کو ملحوظ رکھیں تو وہ چیز بھی عبادت بنے گی. تو ہمارا گاڑی چلانا ہو یا گاڑی کو پارک کرنا ہو یا دوسرے اور امور ہو، یہ بھی مستقل عبادت بنتے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جی سے مشہور ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ بزرگوں سے سنا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ذکر یہ ہے کہ گاڑی صحیح چلانے کی اور اصول کے مطابق چلانے کی فکر رہے. گاڑی چلانے کا ذکر یہ ہے کہ گاڑی صحیح چلانے کی فکر ہو. تو جہاں گاڑی چلانے کے لیے ذکر یہ بات بن جاتی ہے کہ گاڑی اصول کے مطابق چلائی جائے، گاڑی پارک کرنے کے آداب اور قوانین کی اگر ہم رعایت رکھیں گے تو کیا وہ چیز عبادت نہیں بنے گی؟ کیا وہ چیز ثواب سے خالی رہے گی؟ یا اگر ہم اس میں عبادت کا اہتمام یا اصول و قوانین کی رعایت نہیں کریں گے تو کیا وہی چیز ہمارے لیے وبال اور دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں بنے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں بھی دین کی حیثیت سے اختیار کرنے کی ہیں. اگر ہمیں ٹو ہونے کا اندیشہ ہو تو ہم احتیاط کرتے ہیں کہ گاڑی ٹو نہ ہو جائے، لیکن اگر ہمیں یہ بات پتا چلے کہ یہ کرنا گناہ ہے تو پھر اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اس سے بھی بچنے والے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ نیک بخت وہ آدمی ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑے، یعنی دوسروں پر آنے والے جو احوال ہیں ان احوال کے دینی سبب کو تلاش کرے. خود پر جو آنے والے احوال ہیں، حالات ہیں، ان کے اندر دینی سبب کو تلاش کریں. میری مال کے اندر اگر کمی آتی ہے، میری جان اگر کسی مصیبت کا شکار ہوتی ہے، میری صحت اگر بیماری سے متاثر ہوتی ہے، تو جہاں مجھے یہ غور کرنا ہے کہ مال کی کمی معاش کے اصول کے رعایت میں کمی ہونے کی وجہ سے آئی ہے، وہاں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے میرے رزق کے اندر تنگی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. جہاں بیماری آنے پر یہ سوچنا ہے کہ کھانے کے اندر بے احتیاطی کی وجہ سے، دوسری اور چیزوں کے اندر بے احتیاطی کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لاحق ہوئی، وہاں یہ فکر بھی کرنا ہے کہ کن گناہوں کے سبب سے، کن نافرمانیوں کی وجہ سے میرے حق میں یہ فیصلے کیے گئے کہ میری صحت متاثر کی جائے اور مجھے بیماری کا شکار بنایا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا منشا یہی ہے. امت کا حال یہ ہے غفلت کے عالم میں کہ قبرستانوں کو جب جاتے ہیں تب بھی دنیاوی باتوں ہی کے اندر مشغول ہوتے ہیں. جنازے کو دفنایا جا رہا ہے، میت کو دفنایا جا رہا ہے، قبرستان میں قبروں کو کچل کر کے پیروں کے نیچے، پیروں کے تلے دبا کر کے چلے جا رہے ہیں. توجہ دلانے پر بھی توجہ نہیں ہے. قبرستان جہاں انسان کی دوسری زندگی شروع ہونے کا مقام ہے، جہاں دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کا ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ ہے، وہاں پر بھی غفلت کا یہ عالم ہے. ایک دوسرے کے احوال ہر آدمی سنتا رہتا ہے، ہر کوئی اپنے احوال دوسروں کو سناتا رہتا ہے. اس کے جو برے احوال ہیں، اس برے حالات کو سننے کے ساتھ ذہن میں یہ تصور آئے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا دینی سبب کیا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم کو آتی ہے، ما اصابتکم من مصیبت، جو مصیبت بھی تم کو آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے آتی ہے. جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تو کم ہی ہوتی ہیں،
کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کیونکہ اگر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب دینے اور مصیبتیں نازل کرنے پر آمادہ ہو جائے اور اللہ تم کو مصیبتوں کا شکار بنانے کا فیصلہ کر لے تو پھر تم بچ نہیں سکتے. زمین کے اوپر کوئی متنفس، کوئی جان رکھنے والا باقی نہیں رہ سکتا. اللہ تو اکثر کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے باوجود تمہارا یہ حال. توجہ اس بات کی طرف کرنی ہے کہ اپنے احوال ہوں یا دوسروں کے احوال ہوں، اس میں ظاہری اسباب کے ساتھ دینی احوال کو اور دینی اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت کا جو علاج تجویز کیا ہے وہ توبہ تجویز کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا یہ صاف اعلان قرآن کے اندر پارے 24 کے اندر بچا، پارے 25 کے اندر بتا دیا گیا، جو مصیبت بھی آئی تمہارے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے آئی، اگرچہ کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہوں، لیکن یہ اللہ کی بات، اللہ کا علم، اللہ کی اطلاع اور خبر ہے جو کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی. اسی لیے ہم کو یہ ماننا ہے اور ہمارے ماننے ہی کی وجہ سے ہم مومن ہوں گے اور پھر اس کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. اب تعالی ہم سبوں کو اس طرف توجہ مرحمت فرمائے، توجہ کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک بات کے ساتھ ایک بات عرض کرنے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ صفیں بنائیں تو اپنے بچوں کو کنارے کر دیں یا پیچھے بالکل ان بچوں کی صف الگ سے بنا دیں. بچوں کے صفوں کے درمیان رکھنے سے صفوں کی ترتیب اور اقامت کا اور تسویہ یعنی سیدھا کرنے کا جو حکم ہے اس حکم کے اندر خلل آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسَبُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یا تو تم اپنی صفیں پورا کرو گے، سیدھا کرو گے، یا پھر اللہ تمہارے دلوں کے اندر نفرتوں اور عداوتوں کو پیدا کر دیں گے. علماء نے فرمایا کہ تسویۃ الصفوف یہی ہے کہ جو ترتیب حضور پاک نے بتائی ہے اس ترتیب سے سب بنائی جائے، صفوں کے درمیان خلا نہ ہو کہ دو آدمی ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ بیچ میں ایک اور آدمی کی گنجائش نکل آ جائے، پہلی سب پوری نہیں ہوئی ہے کہ دوسری سب بننی شروع ہو گئی. بچوں کی سب پیچھے بننا چاہیے، بچے آگے کر دیے گئے، مردوں کے درمیان کر دیے گئے. عورتوں کی سب، جب عورتیں نماز پڑھتی تھی تو سب پیچھے ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں مردوں سے کے برابر یا مردوں کے اندر یا مردوں سے آگے ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں تسویۃ الصفوف کے خلاف ہوتی ہیں. اس تسویۃ الصفوف صفوں کے سیدھا کرنے کا حکم ہے، اس کے خلاف ہے، اور جس کا انجام یا جس کی مصیبت یا جس کا وبال حدیث شریف کے اندر بتایا گیا، اللہ مخالفت کو دلوں کے اندر پیدا فرما دیں گے. اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو کنارے کر دیں یا پیچھے الگ سے ان کی صف بنا دیں. دوسری بات، اب تک اس کا اہتمام کم درجے میں ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ صفوں کے بننے کے بعد خصوصیت کے ساتھ ذرا اطلاع فرما دیں اگلی صفوں کے لیے، تاکہ تکبیر کہنے میں اور نماز کے پڑھانے میں سہولت. اب تعالی ہم سبوں کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق بخشے.